نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ حضرات پورے شعور سے، پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں۔ دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری زندگی کو دردناک بنا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک قوم کو، غیر قوم کو وہ تبدیل کر کر لے آئے گا۔ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر اس طرح کا مضمون آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آیت آتی تھی صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کس کی بات ہو رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ ان کی قوم ہوتی، جیسے سورہ مائدہ کی آیت، اے ایمان والو اگر تم روگردانی کرو گے اپنے دین سے تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یہاں بھی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی بات ہو رہی؟ دیکھیے ہمارا قرآن پڑھنا کسی اور انداز کا ہے اور صحابہ کا کسی اور انداز کا ہوتا تھا۔ ہم سب پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے، صحابہ اکرام پڑھتے تھے سمجھنے کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ انفارمیشن جو دی جا رہی ہے آیا یہ انفارمیشن ہے یا کچھ اس پر عمل ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک قوم آئے گی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ یہ دونوں موسیٰ اشعری ایک الگ علاقے کے رہنے والے ہیں، یمن کے، حضرت سلمان فارسی رہنے والے ہیں فارس کے، دونوں کے مقام بالکل جدا جدا، الگ الگ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نشاندہی کی کہ ان دونوں سے مل کر ایک قوم بنے گی۔ دین میں ایک اصول تطبیق کا کہلاتا ہے کہ جب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ بات میں کنٹراسٹ ہے، بات میں کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے، تو علماء اکرام نے ایک اصول بیان کیا ہے، تطبیق کا اصول، کہ ان دونوں باتوں کو ملا کر ایک تیسری بات ایسی اخذ کر لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مکمل ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان جو ہے ان دونوں ہی نسلوں سے بن کر بنا ہے۔ ایک تیسری نسل آپ اور جوڑ لیں، سندھی، آریہ درویڈ اور سندھ، وہ یہ لوگ باہر کے یہاں پر آن کر بنے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نام سے معروف کر دیا، وہ نام ان کا نہیں ہے، وہ ہندو۔ حالانکہ نسل الگ ہے، دھرم الگ ہے، مت الگ ہے، الگ الگ لوگوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک نام پہ سب اتفاق کرنے لگے اور وہ ہندو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کے لیے ہوا کہ دونوں نسلیں مل کر ایک نام بن گئی۔ آج میں کسی قائم خانی سماج کے یا کسی عباسی سماج سے کہوں کہ آپ دونوں ایک مکان میں رہنے لگ جاؤ اور ہم تمہیں ایک نام دیتے ہیں تو وہ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے۔ یہاں لاکھ متبھید ہونے کے باوجود اس پر اتفاق ہے۔ تو قرآن نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو آپ اور ہم بولتے ہیں، غیر مسلم، غیر قوم۔ اللہ نے یہاں کیا کہا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، وہ غیر قوم کو بدل کر لے آئے گا اگر تم نہیں نکلو گے۔ قرآن نے وہی بات الفاظ استعمال کیا ہے جو آپ اور ہم بولتے ہیں۔ تو یہاں ایک ارب لوگوں کا خزانہ یہاں پر بکھرا پڑا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کہتے سنتے رہو، اگر ایک بھی تمہارے کہنے سے سننے سے آ گیا تو 100 سرخ اونٹوں کے برابر۔ یہاں ایک ایک آدمی کے حصے میں لاکھوں آنے ہیں، مگر کب؟ جب ہم محنت کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم وہ امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امت کا فریضہ اور امت کا مقام جب ہی پورا ہوتا ہے جب جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہو وہ کام ہم کر رہے ہوں تو ہم امت ہیں، وگرنہ ہم اپنے آپ کو کہتے رہے امت، پتہ نہیں اللہ کی لسٹ میں نام ہے بھی یا نہیں ادھر۔ امت ہونے کی بنیاد پر نماز روزہ آپ کا انفرادی عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایز اے امت، ایز اے کلیکٹیو لائف، آپ کی ایک گول، ایک ویژن آپ کے سامنے رکھا گیا، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ اب تمہیں یہ کام سونپا گیا ہے، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم پیٹ پھیر لو گے، اگر تم منہ موڑ لو گے تو دوسری قوم تیار بیٹھی ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اولین اور آخرین۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کہہ دو ان سے کہ ہم قیامت کے دن اولین اور آخرین دونوں کو جمع کریں گے۔ اللہ صرف یہ کہہ دیتا کہ ہم قیامت کے دن انسانوں کو جمع کریں گے تو بھی بات پوری ہو جاتی۔ اولین اور آخرین کیوں کہا؟ اچھا اولین کون ہے اور آخرین کون ہے؟ ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اولین وہ جماعت ہے جو صحابہ اکرام کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آخرین کون ہے؟ آخرین میں ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم آخرین ہیں، ہمارے 1000 سال بعد بھی جو آئیں گے وہ بھی آخرین ہیں، ہم سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے تھے وہ بھی آخرین ہیں، لیکن یہ گنتی کہاں سے شروع کریں کہ ہم آخرین ہو گئے؟ اولین ختم ہو گئے، آخرین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کا اور ذکر کیا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور والسابقون، سیدھے ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے اور پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے۔ سورہ واقعہ میں بات آئی ہے، والسابقون السابقون، وہ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، ان کے لیے بہترین جنات ہیں، سلۃ من الاولین، شروعات میں اول میں وہ بہت زیادہ ہوں گے، قلیل من الاخرین، آخرین میں بہت کم لوگ ہوں گے۔ تیسری کیٹیگری، پہلے اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے یعنی جنت والے، اصحاب الشمال دائیں بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے یعنی جہنم والے۔ تیسرے لوگ اور اللہ نے بتایا وہ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، جیسے ان کے سامنے بات آئی وہ ترنت پہل کرتے ہیں، فوراً آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرنے والے۔ سبقت کرنے والوں کے لیے کہا کہ اولین میں تو خوب ہے، آخرین میں کم ہے۔ پہلے تو آخرین کا یہ طے کریں کہ آخرین شروع کہاں سے ہو رہے ہیں۔ اچھا صاحب، ایک ریس ہو رہی ہے، ریس دوڑ رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئے، کیا اس کے بعد بھی کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا، وہ تو دوڑ ختم ہو گئی۔ ہاں کسی مقام پر وہ دوڑ پوری ہو جائے، تاریخ میں کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں پر کہہ دیا جائے کہ اسٹاپ، بس یہاں رک جاؤ، اس کے بعد دوبارہ دوڑنا ہے، تو پھر دوبارہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ والسابقون جو ہوں گے وہ اولین میں زیادہ ہوں گے۔ اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کر دی کہ سابقین، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والوں میں وہ پہلے انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی احسان کے درجے میں، اللہ نے ان سے کہہ دیا ان سے ہم راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا قلیل من الاخرین، آخرین میں یہ سبقت کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت چھوٹے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ریس وہ پوری ہو رہی ہے اور وہ مقام پورا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کب ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک دن کی میعاد ہے اور تمہاری گنتی میں وہ 1000 سال ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا یدبر الامر من السماء والارض، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم، اپنے امر کی تعمیل فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، اور اسے جب واپس لیتا ہے تو وہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے لیے ہوتا ہے اور ہماری گنتی کے حساب سے ایک دن کے لیے ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ جو وعدہ اور معاہدے کی بات پوری ہو رہی ہے، اللہ نے کہا یہ 1000 سال ہے، اور دراصل یہ 1000 سال یہ عذاب کی شروعات ہے، 1000 سال بعد۔
اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدلتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کہا کہ پھر اس عذاب کو ہم ہٹا لیں گے. قرآن حکیم میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے ایک عذاب بھیجیں گے ان پہ دھوئیں کا، چمکیلے دھوئیں کا، پوری دنیا کے اوپر وہ چھا جائے گا. لوگ پکاریں گے، چیخیں گے، روئیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. لاکھوں لوگ مر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایٹم بم گر جائے، اور اس وقت لوگ تڑپ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا پھر ہم اس میں سے عذاب ہٹا لیں گے، لیکن یہ تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے. تو وہ عذاب کی بات کر رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کی نظر میں اتنی بے حس بھی نہیں ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے آدھے دن کی بھی مہلت نہیں دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال. تو 1000 سال تو اللہ کی طرف سے اور 500 سال رسول اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو ملے. یہ 1500 سال میں ایک دوڑ پوری ہو رہی ہے. پھر یہاں سے واپس لوگ دوڑیں گے، امت ختم نہیں ہوگی. یہاں سے واپس نئی امت آئے گی، یا ہم میں سے جو کوئی امت ہونے کا فریضہ ادا کرے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ دوڑ پوری ہو رہی ہے 1500 سال بعد. یہ 1500 سال کب پورے ہو رہے ہیں؟ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے 2 سال کی، 2026. 2025 میں بھی میں یہی کہوں گا. 2026 ابھی 1445 چل رہا ہے ہجرت کے حساب سے سال. یہ ہجرت ہجری سے ہم گنتے ہیں. ہجرت سے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب اعلان ہوا، 40 سال کے آپ تھے، 13 سال مکہ کی محنت. اس میں 1445 میں 53 اور جوڑ دیجئے، 1448 ہو گئے، اور یہ 98 ہو گئے. یہ پورے ہو رہے 2 سال بعد، یعنی 2026 میں یہ 1500 سال کی. اب جو دوسری لائن کھینچے گی، دوسرے لوگ آئیں گے، وہ یستبدل قوما غیرکم. اب دوسری قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ آئے گی اور آپ کو ہٹایا جائے گا. آپ ان دا سینس جو بھی امت ہونے کا فریضہ ادا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی. بحیقی کی روایت ہے، بنا اس کے نہیں بولتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، اس کا اجر بڑھ جائے گا. آپ سوچیں صحابہ اکرام کی جماعت، ان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے تقوی کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے ایمان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ چیز جو ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے حاصل ہو گئی تھی، دنیا کے کسی انسان کو نصیب نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اجر سب سے بڑھ جائے گا. اجر ایک الگ چیز ہے، اجر ایک محنت ہے، وہ سب سے بڑھ جائے گی. کیوں کہ وہ جو کام کریں گے اور جو قوم کو بدل کر لائیں گے، وہ قوم جو ہوگی جو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی اور فتنہ پھیلانے والوں سے لڑے گی. کیا کہا کہ وہ امت بن جائے گی، بھلائی سے روکے گی، بھلائی کی طرف بلائے گی، برائی سے روکے گی. یہاں امت ہونے کا فریضہ سورہ آل عمران میں ہمارے لیے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اب تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پہ ایمان رکھو گے پختہ. یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. آپ خود غور کریں، لا محالہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں طاہرانہ اس پہ ہمارے مسلمان امت پہ، تو ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا. ہاں نماز روزہ ہے، یہاں یہ بتایا کہ نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور اللہ پہ رکھیں گے پختہ ایمان. وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے، ان کا اجر دنیا کے. اب ایک بات آپ سوچیں، ایک انسان کے حصے میں لاکھوں آ جائیں، یا پھر وہ لوگ جو بدل کر آئے ان کے تمام پچھلے گناہ جو ہے بدل کر اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں شامل کر دے، اور وہ جو لانے والے ہیں ان کو، جن کے کہنے پر وہ آئے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ اجر جاتا رہے، اور قیامت تک جب تک دنیا میں رہیں، جب تک وہ نیک عمل کرتے رہیں، تب تک یہ کھاتا کھلتا رہے، تو اجر بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جو امت آئے گی، قوم آئے گی، اس کا اجر اتنا بڑھ جائے. اور فرمایا اولئک هم المقربون، وہ سبقت کرنے والے، جو پہل کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھیں گے. قلیل من الاخرین، آخرین میں بہت کم ہے. یا اصحاب الیمین، اصحاب الشمال نہیں ہے. سنت من الاولین، سنت القلیل من الاخرین. شروعات میں زیادہ ہے، آخرت میں کم ہے، آخر زمانے میں کم ہے. آپ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے. دیکھیے نماز روزے کی بات وہ تو ہم پڑھتے نہیں، ویسے بھی وہ بھی ہم ختم ہے معاملہ. لیکن چلیے ٹھیک ہے، مان لوں کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، ابھی بھی نہا دھو کے کاجل لگا کے عطر لگا کے چلتا ہے، پڑھ رہے ہیں. ابھی رمضان گئے کرائے، بقرہ عید آ رہی ہے، ابھی ہم قربانی بھی کریں گے. چاند دکھ جائے گا انشاءاللہ کل کو. تو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ چھوڑ دے 10 تاریخ تک، جب تک قربانی کریں چاند دکھنے کے بعد. یہ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بات کہہ دی میں نے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ وہ آخرین میں بہت چھوٹے ہوں گے، بہت کم ہوں گے. اور
اب وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کم میں شامل کہاں تک ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ لائن کھینچنے جا رہی ہے 2 سال بعد. 2 سال کی اور ہمیں مہلت مل گئی، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں. پھر اس کے بعد ایک نئی لائن کھینچے گی امت کی. یہ انفارمیشن نہیں ہے یہ کہ بتا دیا 1500 سال کا حساب لگا لیں. آپ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ 40 سال آگے جائے گا. یہ بھی ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دے گا، نہیں کریں گے تو جتنی لکھی ہے اتنی رہے گی. اگر کے ساتھ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ اگر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے ان 2 سال میں یہ کام پورا کر لیا تو ٹھیک اللہ کے کہے مطابق، وگرنہ صرف 40 سال کا یہاں پر عذاب ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس بستی میں اتر جاؤ اور ابھی تم جو ہے یہاں کا چارج لے لو، لیکن پوری قوم نے کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں لائیو دیکھیں گے، پہلے آپ خالی کرا لو پھر ہم انٹر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہا تھا لکھ دی ہم نے، آپ انٹر کرو جیت تمہاری ہے. نہیں ہم نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس بستی کو ان پر حرام کر دیا. 40 سال پھرتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پہ بھی وہی زمانہ آ کر رہے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہم اس کو ٹالتے رہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی سمجھا. دیکھیے دین کا کام تو ویسے بھی کرنے کا ہی ہے، اگر خالی کوئی رغبت دلائے تو بھی کرنا چاہیے. بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. یہاں تو آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، تاریخ بدلنے جا رہی ہے، ایک نئی لائن کھینچنے جا رہی ہے. اگر اس پر یقین ہوتا ہے تو آپ کریں، یقین نہیں ہوتا تب بھی یہ مان کے کریں کہ یہ تو دین کا فریضہ ہے تو مجھے کرنا ہی ہے. لیکن یہ مان کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اور اللہ تعالیٰ ترقی فرمائے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے آگے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں.